میں ہوں منور مرزا، اور آج پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ روزانہ اپوزیشن کوئی بات کہہ دیتی ہے، مہنگائی کے متعلق کہہ دیتی ہے، براڈ شیٹ اسکینڈل کے متعلق کہہ دیتی ہے، جو پی آئی اے کا پلین ہے اس کے متعلق کچھ کہہ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے رات دن اس کے متعلق کہتی ہے، جلسے کر رہی ہے اور پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور اس کے اندر وہ حکومت کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگاتی ہے، وہ ان کی غلطیوں کو گنواتی ہے، پارلیمان کے ڈائی فنکشنل ہونے کے بارے میں کہتی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت کے جو ترجمان ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور جن کے اجلاس ہر ہفتے وزیر اعظم صاحب خود ان کی صدارت کرتے ہیں اور وہ ان کو بریفنگ دیتے ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ کس موضوع کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو ان کے جواب در جواب دیے جائیں اور ان کا جیسے کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ تو یہ جو اور بہت آپ اب ان کے نام بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان میں تمام جو ترجمان ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وزیروں کو بھی یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ بھی پریس کانفرنسز کرتے ہیں آ کے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سارا سرکاری ٹائم جو ہے وہ سرکاری ٹیلی ویژن کا اور دوسرے نجی ٹیلی ویژنس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ادھر اپوزیشن کا جلسہ ہو، ادھر سرکاری ترجمانوں کے جو ریئیکشنز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جلسے جلوس یہ سب چیزیں ہیں، اگر سارے وقت وہ ان کے خیال میں ہر آدمی کا جواب دینا چاہے، وہ لیڈرشپ خاص طور پر 2-3 جو لیڈرز ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یا اور کوئی بہت شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ ہیں اپوزیشن کے، ان کا جواب جو ہے وہ فوری طور پر دیا جاتا ہے اور ان کا نام لے کر انہیں بتایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی جاتی ہے، اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تنقید جو ہے یہ شاید اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی کہ ہونا چاہیے، اور اپوزیشن کے اوپر بھی جواباً وہ بھی اسی قسم کی تنقید کرتے ہیں جو کہ اب اخلاقی دائروں سے باہر نکل رہی ہے، اور وہ بھی حکومت کو اسی طرح آڑے ہاتھوں لینا چاہتے ہیں جس طرح کہ حکومت ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی کشمکش ہے، اس میں چور، ڈکیت، لوٹ مار اور NRO اور اسی قسم کے دوسرے جو الفاظ جو ہیں وہ ایک عام سی جیسے کہتے ہیں نا ووکیبلری بنتے جا رہے ہیں، اور ہر روز وہ یہ استعمال ہو رہے ہیں، اور کوشش غالباً اس میں یہی ہے کہ جیسا ہم خود میڈیا کے ایک طالب علم، زندگی ہماری صحافت اور میڈیا کو کے پڑھنے لکھنے میں اور یونیورسٹیز لیول پہ اور اس سے بھی اعلیٰ لیول کے اوپر، انسٹیٹیوٹ کے لیول کے اوپر وہ گزری ہے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ غالباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ میڈیا کے اوپر آیا جائے اور جتنا زیادہ میڈیا کے اوپر یہ کیا جائے وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے، خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر اگر اپوزیشن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آئے، پیمرا نے اپنی غالباً یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ بہت سارے اپوزیشن لیڈرز کو بین کر دیں مختلف وجوہات کی بنا پہ، ہمیں نہیں معلوم یہ، جبکہ وکلاء اور دوسرے جو ماہرین ہیں قانون کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کا یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ کا، یہ کسی صورت کے اندر بھی واپس نہیں لیا جا سکتا، اور آرٹیکل جو ہے اسپیچ کی فریڈم آف اسپیچ کو جس طرح گارنٹی کرتا ہے وہ بڑا ہی غیر معمولی ہے، اور اس کو کسی طرح بھی نہیں دبایا جا سکتا۔ اور اس کا ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹرز اور اس کے اوپر خود پابندی لگانے کی کوشش کی تو عالمی لیڈرز نے اس کے اوپر بڑا زبردست ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی کچھ تھا ہم خود ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان سے اختلافات رہیں، لیکن یہ بات بڑی شدید تشویش کی اور اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیں یا ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے
کہ ہم جیسے بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ اور حکومت اس بات میں بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے بار بار وزیر اعظم سے لے کر اور ہر وہ جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست گنواتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام لانچ کر دیا، ہم نے وہ ترقیاتی منصوبہ لانچ کر دیا، ہم نے یوں روزگار کا پیدا کر دی، معیشت میں یہ بہتری آ رہی ہے، اور اس کے اندر وزیر خزانہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر منسٹرز ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی کارکردگی گنواتے رہتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اگر مہنگائی ہو گئی مثال کے طور پہ تو پھر اس کے اوپر اتنی پریس کانفرنس ہوتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی قیمت کم ہو گئی اس طرح ہو گئی، لیکن میڈیا پہ جواباً جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں اور یہ، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ 95% جو ہے یہ مقابلہ ایک دنگل کی شکل اختیار کر چکا ہے، ہم سیاسی دنگل کہیں گے اسے، کہ پارلیمنٹ جو کہ بحث مباحثے کا فورم تھا وہاں جو ہے وہ ایک طرح سے ڈائی فنکشن ہو گئی ہے، یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے، گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ڈائی فنکشن ہو گئی ہے، تو پھر آخرکار جب کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کے بھی دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بغیر کوئی پارلیمنٹ کا تصور نہیں ہے، نہ سینٹ کا نہ نیشنل اسمبلی کا کوئی تصور ہے، اسی طرح جو جمہوری نظام ہے اس میں بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپوزیشن نہ ہو، لیکن یوں لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کوشش یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ چور ڈاکو اور نہ کہ یہ بات کرنے کے قابل ہے نہ ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ تو آپ بات کر لیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ بات کریں گے تو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی معافی طلب کر رہے ہیں، کسی قسم کا NRO طلب کر رہے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے یہ ایک ایسا زبان پہ چڑھا ہوا ہے ہر ایک کے کہ وہ سٹارٹ ہی اسی سے کرتا ہے، اسی پہ کرتا ہے، وہ بالکل یہ احساس نہیں ہوتا کہ عام آدمی جو ہے یہ الفاظ سن کے ان کے سر میں درد ہو چکا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ روز سنیں، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ پھر آپ ان سے بات کریں، اسمبلی میں بات کریں، جا کے یہ سینٹ میں بات کریں، یہ کام ہے حکومت کا کہ وہ اپوزیشن کو لے کے آئے، اسی طرح اپوزیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اگر وہ جلسے جلوس کرتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ اس کا رائٹ ہے، دھرنے دینا چاہتی ہے اس کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی تو وہ بھی یہی سارے کام کیا کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو اسمبلی کے متعلق اور سینٹ کے متعلق جس طرح یہ PTI کی حکومت اور خود وزیر اعظم صاحب جو الفاظ استعمال کیا کرتے تھے وہ انتہائی یعنی آبجیکشنبل تھے، لوگ اس کے اوپر وہ کرتے تھے جواب مر، اب اپوزیشن بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کی، تو آخرکار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ اس کو کوئی شغل کے طور پہ سمجھ لیا گیا ہے، یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ 6-7 بجے سے لے کر اور رات کے 11-12 بجے تک یہ شغل لگا رہا ہے، لوگ اس کے اندر مصروف رہیں، جب وہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا 17 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر موبائل فون ہیں، جن میں سے 17 لاکھ تو ایک دن کے اندر اسمارٹ فون خریدا، تو اس کو بھی کھول کے دیکھیں، لیپ ٹاپ کو کھول کے دیکھیں، ٹیبلٹ، تو ان پہ سب پہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، خود پروگرامز کا یہ حال ہے کہ جن پروگرامز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ ریٹنگ ہے، بہت پاپولر پروگرام ہے، بہت بڑے اینکر ہیں، بہت زمین آسمان گرا رہے ہیں، ان اینکرز کا یہ حال ہے کہ وہ ابھی ان کا پروگرام ختم نہیں ہوتا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر جا کے دیکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات میں بڑا شبہ ہے، ان کے مالکان کو، ان کے ٹی وی چینلز کو یہ شبہ ہے کہ ان کے پروگرامز کو واقعی میں کوئی دیکھتا بھی ہے، اس کے کوئی اثر بھی ہوتا ہے، پھر آخرکار یہ ایکسرسائز کیوں کی جاتی ہے کہ منسٹرز اور یہ جو ہیں یہ شام کا سارا ٹائم بلکہ دن بھر کا بھی ٹائم یہ ہے کہ اگر کوئی وہ جلسہ کر لے اپوزیشن یا کوئی بات کہہ دے تو وہ فوری طور پہ سارے کام دفاتر وغیرہ چھوڑ کر اور فوری طور پر بھاگتے ہیں کسی پریس روم کی طرف اور وہاں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا جواب دیتے ہیں، ٹیلی ویژن والوں نے ان کو ایک شغل یا ایک کام سے لگا دیا ہے، ایک ٹرک کی بتی پہ اگر یہ کہتے ہیں نا لگا دیا گیا ہے تو انہیں بھی یہ ٹرک کے وہ فوری طور پر وہ ان کے بیپرز لیے جاتے ہیں، وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ یوں ہے اور پھر یہ اس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔